الیاس خواجہ نے نرمی سے کہا، ہمارے درمیان غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں، تمہارا یوں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا مناسب نہیں، تم بیٹھ کے اپنی شکایت بیان کرو، ہم پوری توجہ سے سنیں گے۔ الیاس خواجہ نے گفتگو میں پورا شاہانہ انداز اختیار کیا، لیکن تیمور نے اس کا کوئی اثر قبول نہ کیا اور بڑے اطمینان سے مغل سرداروں کے نیم دائرے سے آگے بڑھ کر الیاس خواجہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ تیمور کی بے خوفی اور بے باکی سے اس کے کئی سردار اور خود الیاس خواجہ ہر لمحہ مروب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تیمور نے اس سے آنکھیں ملاتے ہوئے کہا، یہ شکایت نہیں بلکہ میرا اور تاتاریوں کا حق ہے۔ مغلوں اور تاتاریوں کے معاہدے کے تحت مغل بادشاہ ہیں، بادشاہ کا فرض ہے کہ وہ رعیت کی عزت، آبرو اور جان و مال کی حفاظت کرے۔ میں یہی حق طلب کرتا ہوں، اسے شکایت نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ہمیں یہ حق آپ سے مل جاتا تو ہمیں حصار المالیق جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تیمور نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی، اس لیے اس نے نرم لہجہ اختیار کیا۔ ہم تمہیں حصار المالیق جانے سے روک بھی سکتے ہیں تیمور، الیاس خواجہ نے بالکل سپاٹ لہجے میں کہا، جس سے یہ قطعی اندازہ نہ ہوتا تھا کہ وہ دشمنی پر آمادہ ہے یا کوئی صورت نکالنا چاہتا ہے۔ تیمور کو یہ فیصلہ کرنے میں کئی لمحے لگ گئے۔ آخر وہ بڑی سوچ بچار کے بعد الفاظ تولتے ہوئے بولا، عالی مقام شہزادے، مجھے حصار المالیق جانے سے روکنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک تو طاقت کا ہے، 300 سواروں کو جن کے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں، 25,000 کا مغل لشکر اگر قتل کر دے تو کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کا یہ فعل مغلوں اور خصوصاً آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے تاتاریوں کا ہر فرد تیمور بن کر مغلوں کے سامنے کھڑا ہو جائے، جنہیں سنبھالنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا۔ آپ کے لیے یہ قدم مناسب نہیں ہوگا کہ اس طرح آپ خان اعظم کے ایک وفادار سردار اور اس کے ساتھیوں کو مار کے ان کی نظروں سے گر جائیں۔ آپ کی ولی عہدی خطرے میں پڑ جائے گی۔ خان اعظم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ مغلوں اور تاتاریوں کے صدیوں پرانے معاہدے کو ان کا ولی عہد توڑ ڈالے۔ الیاس خواجہ تیمور کے ایک ایک لفظ کو غور سے سن رہا تھا۔ تیمور کے ہر لفظ سے سچائی جھلکتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے الیاس خواجہ کو ہلا کے رکھ دیا اور اسے مجبوراً اپنے مستقبل میں جھانکنا پڑا۔ اس نے گمبھیر آواز میں کہا، تمہارے خیال میں دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تیمور اس کے لہجے کی لرزش محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا، دبے دبے لفظوں میں بولا، دوسری صورت معاہدے کی تجدید ہے۔ آپ تاتاریوں کا مطالبہ یا شکایت دور کر دیں، میں حصار المالیق کا سفر ملتوی کر دوں گا۔ تیمور، الیاس خواجہ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، گزشتہ 1 ماہ سے لوٹ مار یا اغوا کا کوئی واقعہ ہمارے علم نے نہیں آیا، ہم نے سختی سے اس کی ممانعت کر دی ہے۔ شہزادہ الیاس خواجہ، تیمور مسرت سے بولا، آپ واقعی خان اعظم کے سچے جانشین ہیں۔ آپ نے لوٹ مار اور اغوا کی ممانعت کر کے خود ہی معاہدے کی تجدید اور توثیق کر دی ہے۔ اب مجھے حصار المالیق جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اغوا شدہ لڑکیوں کی واپسی کا حکم دے دیجئے، میں انہیں لے کر سمرقند واپس چلا جاؤں گا اور مغل بادشاہت کے تحت سرداری کے فرائض سر انجام دوں گا۔ الیاس خواجہ نے جھوٹ بول کر تیمور کو مطمئن تو کر دیا، لیکن اب اپنے ہی جھوٹ میں پھنس گیا تھا۔ اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے تمام لڑکیوں کو واپس کرنا ضروری ہو گیا تھا، لیکن یہ واپسی بہت دقت طلب کام تھا۔ لڑکیاں تو نیلام ہو کر کنیزیں بنائی جا چکی تھیں۔ اسے خطرہ تھا کہ اگر خریدنے والوں نے کنیزیں واپس کرنے سے انکار کر دیا تو کہیں کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تیمور، بعض باتیں نادانستگی میں ہو جاتی ہیں، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ اب اگر کوئی لڑکی اغوا ہو کے آئی تو ہم اغوا کرنے والے کا سر قلم کرا دیں گے۔ الیاس خواجہ نے بڑی چالاکی سے لڑکیوں کی واپسی کے معاملے سے پہلو تہی کی۔ تیمور اس فریب میں کب آنے والا تھا؟ فوراً بولا، شہزادے عالی مقام، چند تاتاری لڑکیوں کو واپس کر کے آپ ہزاروں تاتاریوں کی دعائیں اور ہمدردیاں حاصل کر لیں گے۔ آپ کے ماتحت اتنے خود سر تو نہیں کہ وہ آپ کے حکم کو ٹال سکیں، وہ بھی اس وقت کے جب آپ ایک قدیم معاہدے کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ الیاس خواجہ الجھن میں پھنس گیا۔ وہ بیک جک کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں بیک جک؟ لڑکیوں کو واپس کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بیک جک تیمور کی باتوں سے پہلے ہی قائل ہو چکا تھا۔ اسے سب سے زیادہ ڈر خان اعظم کا تھا۔ وہ اپنے 2 ساتھیوں کا انجام دیکھ چکا تھا۔ اس نے الیاس خواجہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ کون سی بڑی بات ہے چھوٹے خان؟ کنیزیں خریدنے والوں کو اگر قیمت واپس کر دی جائے تو وہ بخوشی لڑکیاں واپس کر دیں گے، ورنہ میں جتا سردار، تیمور نے بیک جک کو مخاطب کیا، آپ قیمت کی فکر نہ کریں، میں انہیں منہ مانگی رقم ادا کروں گا۔ بیک جک نے جواب میں اپنا روایتی قہقہ بلند کیا، جو خوشی اور غصے دونوں حالتوں میں خود بخود نکل جایا کرتا تھا۔ آج تم ہمارے مہمان رہو گے تیمور، الیاس خواجہ نے مسرت سے تیمور سے کہا۔ تمہارے سپاہیوں کے جہاں کہو خیمے لگا دیے جائیں، خواتین کو چاہو تو بیگمات کے خیموں میں بھیج دو۔ شہزادے، تیمور بڑے روب سے بولا، مغلوں کی طرح تاتاریوں کی چھت آسمان اور بستر گھوڑے کی زین ہوتا ہے۔ میرے سوار خیمہ گاہ سے ہٹ کر رہیں گے۔ میری بیوی الجائی خاتون آپ کی بیگم کو کورنش پیش کرنے کے لیے ضرور جائے گی۔ مخاصمت کی فضا صاف ہو گئی۔
دشمنی کے بادل چھٹ گئے۔ الیاس خواجہ اور بیک یک مطمئن تھے کہ تیمور کی بلا سے نجات ملی۔ تیمور کے ساتھ ہی اس کی فراست کے ایک بار پھر قائل ہو گئے۔ اس نے بڑے خوبصورت انداز میں مغلوں کو اغوا شدہ لڑکیاں واپس کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پرندوں کا گوشت، گھوڑوں کے پٹھوں اور ران کے کباب، چپڑی ہوئی میٹھی روٹیاں، مغلوں کی یہ پسندیدہ ڈشیں الیاس خواجہ کے اس ضیافتی دسترخوان پر موجود تھیں جس کا اہتمام تیمور کے لیے کیا گیا تھا۔ دسترخوان پر الیاس خواجہ کے ساتھ بیٹھا الیاس کے بائیں جانب جتہ سردار بیک یک تھا۔ اب اس کا انداز تیمور کے ساتھ بے انتہا دوستانہ تھا اور وہ ہلکے قہقہوں کے ساتھ تیمور سے باتیں کر رہا تھا۔ تیمور نے اس کی گستاخی کو دل سے یا مصلحتاً نظر انداز کر دیا تھا۔ دسترخوان پر یہ تمام کھانے موجود تھے لیکن تیمور نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس نے الیاس خواجہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا مذہب مغلوں سے مختلف ہے، اس لیے وہ صرف ان جانوروں کا گوشت کھائے گا جن کو وہ خود ذبح کرے گا۔ الیاس خواجہ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تیمور کے لیے اس نے ہاتھ کی ذبح کی ہوئی پہاڑی بکریوں کی بھنی ہوئی رانیں اور کباب لائے گئے۔ اس کے ساتھ اس کے سواروں کے لیے خیموں کے سامنے قالین کے فرش پر کھانا چنا گیا۔ کھانے کے دوران تیمور نے شراب کی بجائے دودھ کا استعمال کیا جس کا اس کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ تیمور نے الیاس خواجہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بیوی الجائی خاتون الیاس خواجہ کی بیگم کے پاس جائے گی، اس لیے الیاس خواجہ کی بیگم نے الجائی خاتون کو اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی۔ تیمور کی اجازت سے الجائی خاتون نے دعوت قبول کر لی۔ اس زنانہ دعوت کا انتظام الیاس خواجہ کی بیگم کے گھر کیا گیا۔ الجائی خاتون کے لیے خیمے کا یہ گھر بالکل نیا اور ایک عجوبہ سا تھا۔ وہ مکانوں میں رہنے کی عادی تھی۔ جب اسے خیمے میں رہنا پڑتا تو وہ بھی عام قسم کے معمولی خیمے ہوتے تھے، لیکن یہ گھر تو اندر سے متعدد کمروں پہ مشتمل تھے۔ گیلریاں تھیں، قالینوں کا فرش، دیبا اور حریر کے پردے، ستونوں پر چاندی کے پتھر چڑھے ہوئے۔ مغلوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر وہ بڑی حیران ہوئی۔ الیاس خواجہ کی بیوی نے بڑے اصرار سے خانی تورا کو بھی اس دعوت میں بلایا تھا۔ دراصل وہ اس کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ تیمور جیسے خود سر تاتاری سردار کی بیوی اس کی سلامی کو آئے گی۔ خانی تورا نے پہلے تو انکار کیا، پھر کچھ سوچ کر رضامند ہو گئی۔ انہوں نے صرف شرکت کی رضامندی ظاہر کی تھی، کھانے کا انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہیں الیاس خواجہ کی بیوی پر اعتبار نہیں تھا اور زہر خوانی کی شرمناک وبا مغلوں میں بھی پائی جاتی تھی اور وہ خامخواہ میں اپنی جان دینا نہیں چاہتی تھی۔ گل ازار نے جب سے سنا تھا کہ تاتاریوں کا سردار تیمور مغلوں کی خیمگاہ میں تاتاری لڑکیوں کو لینے کے لیے آیا ہے، اس وقت سے اس کا عجب حال تھا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ خانی ماں سے اس سلسلے میں بات کرے، لیکن ہر بار اس کی ہمت نے جواب دے دیا۔ خانی ماں کی شفقتوں نے گل ازار کو اس کا غلام بنا دیا تھا۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ خانی ماں نے اسے اپنی بیٹی بنایا ہے اور وہ اسے کسی حالت میں اپنے سے جدا کرنے پر تیار نہیں ہوگی۔ تاہم کچھ امید تھی کہ خانی ماں شاید اس پر رحم کھا کر تیمور کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں، لیکن یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب خانی ماں نے زنانہ دعوت میں تنہا جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تپتی کنیر اور گل ازار کو تاکید کی کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور جب وہ اپنی شاندار گاڑی پر سوار ہو کر چلنے لگیں تو انہوں نے محافظوں کو بلا کر گھر کی حفاظت کے خاص احکام صادر کیے۔ خانی ماں بہو کے گھر میں کھانے کے بعد پہنچی، یہی ان کا وعدہ تھا۔ خانی ماں کا استقبال الیاس خواجہ کی تمام بیگمات اور دوسرے معزز سرداروں کی بیویوں نے کچھ اس انداز سے کیا کہ الجائی خاتون کے دل پر اس بزرگ ہستی کا رعب پڑ گیا۔ یہ ہیں خانی ماں۔ الیاس خواجہ کی بیوی نے الجائی خاتون سے ان کا تعارف کرایا۔ خانی ماں مغلوں کی بزرگ ترین اور محبوب ترین عورت ہیں، ان کی دست بوسی پر مغل فخر کرتے ہیں۔ الجائی خاتون نے اسے ایک اشارہ سمجھا اور بڑھ کر ان کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ میں ہوں الجائی خاتون، تاتاریوں کے عظیم قائد امیر قزغن کی پوتی اور شہر سبز کے تاتاری سردار تیمور کی شریک زندگی۔ الجائی خاتون نے خانی ماں سے خود اپنا تعارف کرایا۔ خانی ماں الجائی خاتون کی سلیقہ مندی سے بہت خوش ہوئیں اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم شہر سبز سے آئی ہو؟ خانی ماں نے نہ جانے کیا سوچ کر سوال کیا اور پھر اس طرح آنکھیں بند کی جیسے وہ کوئی بھولی بسری بات یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہاں، مغلوں کی عظیم ترین خاتون، الجائی نے کمال ادب سے کہا۔ سردار تیمور کا گھر شہر سبز میں ہے، میں جب سے بیاہ کر آئی ہوں شہر سبز میں رہتی ہوں۔ خانی ماں ہوں کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ تمام بیگمات اور معزز مہمان خواتین نے خانی ماں کے ہاتھوں کو چوما اور دعائیں حاصل کیں۔ پھر خواتین اپنی فطرت کے مطابق دو دو چار چار کی ٹولیوں میں بٹ کر خوشگپیوں میں لگ گئیں۔ الیاس خواجہ کی بیگم کا مقصد حل ہو چکا تھا۔ وہ خانی ماں کو دکھانا چاہتی تھی کہ سمرقند کے حاکم کی بیوی خود چل کر اس کے گھر آئی ہے، اس لیے وہ خانی ماں کو چھوڑ کر اپنی سہیلیوں سے گفتگو میں لگ گئی۔ الجائی خاتون کے لیے یہ ماحول اجنبی تھا، اس لیے وہ خانی ماں کے پاس بیٹھی رہی۔ کیا نام بتایا ہے تم نے اپنا؟ خانی ماں نے آہستہ سے پوچھا۔ خاتون آغا الجائی خاتون، الجائی نے سر جھکا کر کہا۔
الجائی خاتون میرا نام اور خاتون آغا میرا خطاب ہے۔ شہر سبز میں مغلوں نے ایک بار بارات کو لوٹا تھا۔ خانیمہ نے ایک دم سوال کر دیا تو الجائی خاتون گھبرا گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے، حالانکہ اسے اس واقعے کی پوری تفصیل معلوم تھی۔ اس نے خاموشی ہی میں بہتری سمجھی۔ گھبراؤ نہیں خاتون آغا، میں تاتاریوں کی ہمدرد ہوں۔ خانیمہ نے اسے تسلی دی۔ بزرگ مادر محترم، الجائی خاتون کو بولنا ہی پڑا۔ وہ بڑا دردناک واقعہ تھا۔ ہماری ایک دلہن کو حجلہ عروسی سے اغوا کیا گیا، مگر اب چھوڑیے ان باتوں کو۔ مغلوں اور تاتاریوں کے دل صاف ہو گئے ہیں۔ اس دلہن کے شوہر کا نام ظفریاب ہے۔ خانیمہ جیسے خواب میں بڑبڑائیں۔ خانیمہ کے منہ سے یہ جملہ سن کر الجائی خاتون اچھل پڑی۔ ان بڑی بی کو ظفریاب کا نام کس نے بتایا؟ الجائی کا ذہن الجھنے لگا۔ اس نے خانیمہ کو یوں دیکھا جیسے چاہتی ہو کہ وہ اس کے ذہن کی الجھن دور کرے۔ ظفریاب کہاں ہے؟ خانیمہ نے جواب کا انتظار کیے بغیر دوسرا سوال کیا۔ الجائی خاتون کی الجھن دور کیا ہوئی، اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ ظفریاب ہمارے ساتھ آیا ہے بزرگ ماں۔ الجائی خاتون نے سر جھٹک کے خانیمہ کے سوال کا صحیح جواب دے دیا۔ الجائی خاتون جواب دینے کے بعد خانیمہ کا منہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ خانیمہ کچھ اور کہیں تاکہ یہ عقدہ کھلے کہ انہیں ظفریاب کا نام کیسے معلوم ہوا اور انہیں شہر سبز کے واقعے سے اتنی دلچسپی کیوں ہے، لیکن خانیمہ نے چپ سادھ لی۔ وہ تو یوں بیٹھی تھیں جیسے انہوں نے الجائی سے کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ وہ خالی خالی نظروں سے دیر تک ان کا چہرہ دیکھتی رہی، لیکن خانیمہ اس کی موجودگی سے لاتعلق ایک ٹک اسی کو دیکھی جا رہی تھی۔ ان کے ہونٹ جیسے گویائی سے محروم ہو گئے تھے۔ کافی دیر تک یہی کیفیت طاری رہی۔ پھر الیاس خواجہ کی بیگم نے آ کر خانیمہ کو اطلاع دی کہ ان کی گاڑی تیار ہے۔ خانیمہ بغیر کچھ کہے اٹھیں اور بیگم کے ساتھ خیمے کے دروازے کی طرف چل پڑیں۔ الجائی خاتون کا الوداع کہنے کے لیے اٹھا ہوا ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا۔ خانیمہ نے اس کی طرف ذرا سا بھی التفات نہ کیا، حالانکہ وہ خود بھی انہیں رخصت کرنے گئی تھی۔ الجائی خاتون دعوت سے فارغ ہو کر تیمور کے ساتھ اپنے خیمے میں آ گئی۔ اس نے کئی بار ارادہ کیا کہ راستے میں خانیمہ والی بات بتائے، لیکن تیمور کسی فکر میں غلطاؤں پیچاں تھا۔ وہ راستے میں خاموش رہی، لیکن پہنچتے ہی پھٹ پڑی۔ سنتے ہیں آپ، ظفریاب کا نام مغلوں کو معلوم ہو گیا ہے۔ پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہے خاتون آغا؟ تیمور نے الجائی کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھ کر اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ لیکن انہیں ظفریاب کا نام کیسے معلوم ہوا؟ الجائی نے اور زیادہ پریشانی اور حیرت کا اظہار کیا۔ ممکن ہے ظفریاب نے کسی مغل کو اپنا نام بتایا ہو۔ تیمور نے چہرے پر گری ہوئی الجائی کے بالوں کی لٹ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ظفریاب کوئی اہم ہستی تو نہیں کہ مغلوں کو اس کی جستجو ہو۔ انہیں ظفریاب کی جستجو ہے میرے سرتاج۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھ سے خانیمہ نے ظفریاب کے بارے میں پوچھا تھا۔ خانیمہ یہ کون ہے؟ تیمور کو دلچسپی پیدا ہوئی۔ خانیمہ مغلوں کی بزرگ ترین اور معزز ترین ہستی ہیں، الجائی نے بتایا۔ انہیں شہر سبز میں بارات لوٹے جانے کا واقعہ بھی معلوم ہے۔ انہوں نے زور دے کر مجھ سے پوچھا کہ ظفریاب اس وقت کہاں ہے۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ تیمور کی دلچسپی نے فکر کی صورت اختیار کر لی۔ میں ان کی بزرگی سے اس قدر مروب ہو گئی کہ جھوٹ نہیں بول سکی، الجائی نے نظریں نیچے کر کے تیمور سے کہا، جیسے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور اب وہ تیمور سے شرمندہ ہو۔ تم نے بتا دیا کہ ظفریاب ہمارے ساتھ ہے؟ ہاں سرتاج، مجھے اپنی غلطی پر افسوس ہے۔ کوئی غلطی نہیں الجائی، تیمور نے اس کی لٹ کو پھر چھیڑا۔ اگر تم جھوٹ بولتی تو شاید یہ زیادہ بڑی غلطی ہوتی، لیکن سرتاج سو جاؤ الجائی، کل ہمیں سمرقند واپس جانا ہے۔ تیمور اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہوا اپنے خیمے میں چلا گیا۔ خانیمہ نے جس طرح الجائی خاتون کو الجھن میں ڈال دیا تھا، اسی طرح گل ازار بھی ان کی وجاہت میں قید تھی۔ اسے معلوم تھا کہ تیمور تاتاری لڑکیوں کی واپسی کے سلسلے میں خیمہ گاہ آیا ہے اور مغل قیمت ادا کر کے ان لڑکیوں کی واپسی پر رضامند ہو گئے ہیں۔ وہ بھی ایک اسیر لڑکی تھی، تیمور اسے بھی واپس لے جا سکتا تھا۔ اب کون بتائے گا کہ اسے خانیمہ نے اپنی بیٹی بنا کر اپنی محبت اور شفقت کے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، جہاں سے وہ اسے آزاد بھی نہیں کر سکتی، فریاد سے بھی مجبور ہے۔ خانیمہ کی عدم موجودگی میں گل ازار نے سسکیوں اور آہوں کے درمیان اپنی پوری داستان تبتی خادمہ کو سناتی تھی۔ تبتی لڑکی بھی اسی کی طرح قید تھی، لیکن ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ تبتی لڑکی اپنے خاندان کے ہمراہ قیدی بنا لی گئی تھی۔ اس کے ماں باپ اور دوسرے عزیز و اقارب مغلوں کے گھریلو ملازم بن گئے تھے۔ لڑکی کو ان سے مہینے میں صرف ایک بار ملنے کی اجازت تھی، وہ اسی کو غنیمت سمجھتی تھی۔ یہ اجازت بھی اسے خانیمہ کی سفارش پر حاصل ہوئی تھی۔ گل ازار بالکل ہی مجبور تھی، اپنے شہر سے دور، ماں باپ بہن بھائیوں سے دور۔ اس کا شوہر حجلہ عروسی میں اس کا گھونگھٹ بھی نہ اٹھا سکا تھا کہ وہ ظالموں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر خیمہ گاہ پہنچا دی گئی۔
وہ تو خدا نے کرم کیا کہ اسے خانی ماں اپنے ساتھ لے آئیں، ورنہ معلوم نہیں اس کا کیا حال ہوتا۔ گل ازار کی کہانی اس قدر دردناک تھی کہ تبتی کنیز بھی اس کے ساتھ رونے لگی۔ اس نے گل ازار کی یہ درخواست بھی منظور کر لی تھی کہ وہ صبح کو کسی بہانے تیمور کے سواروں تک پہنچے گی اور ان سے شہر سبز کے ظفریاب کے بارے میں معلوم کرے گی۔ یہ کام جان جوکھوں کا تھا، مگر تبتی کنیز اس کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ پھر گل ازار نے خود ہی یہ ارادہ بدل دیا۔ اسے اس میں سراسر اپنی خود غرضی نظر آئی۔ اگر تبتی کنیز پکڑی گئی اور اسے قتل کر دیا گیا تو یہ خون اس کی گردن پر ہوگا۔ گل ازار نے یہ بھی سوچا کہ اگر تبتی لڑکی نہ بھی قتل کی گئی اور یہ راز کسی طرح کھل گیا تو پھر خانی ماں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گی؟ وہ اسے ضرور احسان فراموش سمجھیں گی۔ ممکن ہے کہ وہ اسے اپنے سے الگ کر کے کسی اور مغل کے حوالے کر دیں۔ وہ اس خیال سے ہی تھرا اٹھی اور اس نے تبتی لڑکی کو تیمور کی طرف بھیجنے کا خیال چھوڑ دیا۔ گل ازار اپنی قسمت پر صبر شکر کر کے بیٹھی تھی کہ خانی ماں کی گاڑی خیمے پر آ کر رکی۔ گل ازار بڑی امیدوں کے ساتھ بھاگ کر دروازے پر گئی۔ خانی ماں کی گاڑی سے اتر کر دروازے پر آ چکی تھی۔ گل ازار نے تجسس بھری نظروں سے انہیں دیکھا، لیکن خانی ماں کھوئی کھوئی سی خیمے میں داخل ہوئی۔ گل ازار دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کی امیدوں کے تارے ٹوٹ گئے۔ وہ صبر کر کے دل پر جبر کر کے رہ گئی۔ اس نے خانی ماں سے یہ امید کیوں باندھی کہ وہ اسے رہا کر کے مغویہ لڑکیوں کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیں گی؟ خانی ماں کو اس کے گھر والوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ انہیں تو صرف گل ازار سے محبت تھی۔ اس محبت میں ان کی ضرورت بھی شامل تھی۔ گل ازار جس خلوص سے ان کی خدمت کرتی تھی وہ کسی کنیز سے ممکن نہیں تھی۔ گل ازار تو ایک فرمانبردار بیٹی کی طرح ان کی ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ اس نے خانی ماں کو ماں کا درجہ دیا تھا۔ ان کی شفقت اس کی حقدار بھی تھی۔ گل ازار دیر تک بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی۔ اسے کسی پہلو چین نہ آ رہا تھا۔ ایک بار تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ وہ بھاگ کر تیمور کے خیمے میں پہنچ جائے۔ تیمور شہر سبز کا رہنے والا ہے، وہ اسے ضرور پہچان لے گا، لیکن کیا وہ تیمور تک پہنچ سکے گی؟ خانی ماں کے محافظ اسے کیوں جانے دیں گے؟ وہ پکڑی جائے گی اور پھر وہ آگے نہ سوچ سکے۔ اس کا دماغ الجھ کر رہ گیا۔ اس کی نظریں خیمے کی مخروطی چھت پر لگی ہوئی تھی۔ زبردستی آنکھیں بند کر کے اس نے سونے کی کوشش کی، لیکن خیالات کا لامتناہی سلسلہ اس کے دل و دماغ کو گھیرے ہوئے تھا۔ ایسے میں نیند کیسے آتی؟ خانی ماں نے واپسی پر اس سے ایک بات بھی نہ کی۔ کیا وہ ناراض ہے؟ اس نئے خیال نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ چبکتی ہوئی پلکیں پھر کھل گئیں۔ پتہ نہیں رات کتنی گزر چکی تھی کہ اس نے خانی ماں کی آواز سنی۔ گل ازار سو گئی کیا؟ گل ازار کی آنکھوں سے تو نیند کوسوں دور تھی۔ نہیں خانی ماں، اور وہ دوڑتی ہوئی ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ آپ اب تک جاگ رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ گل ازار دو زانو ہو کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ خانی ماں کی آنکھوں کے پٹ کھلے ہوئے تھے اور وہ بھی خیمے کی چھت کو اس طرح گھور رہی تھی جیسے کچھ دیر پہلے گل ازار دیر تک دیکھتی رہی تھی۔ تو بھی تو نہیں سوئی ابھی؟ خانی ماں نے پلکیں جھپکائیں۔ تو کیوں جاگ رہی ہے اب تک؟ گل ازار کا دل رو پڑا۔ جی چاہا کہ خانی ماں سے لپٹ کر خوب روئے اور سینہ چیر کے اپنا دل کھول دے، لیکن اس کے ہونٹوں پر چپ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں تک آ گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ میں آج دعوت میں گئی تھی۔ خانی ماں کی آواز گھٹی گھٹی تھی۔ تاتاری سردار تیمور کی بیوی مجھ سے ملی تھی۔ خاتون آغا؟ خاتون آغا؟ گل ازرا کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا اور شہر سبز کا پورا نقشہ اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ وہ خاتون آغا سے کئی بار مل چکی تھی۔ اس نے 5 سال پہلے خاتون آغا کو آخری بار دیکھا تھا۔ اس وقت خاتون آغا کے ہاں پہلا بچہ جہانگیر پیدا ہوا تھا۔ ہاں خاتون آغا، خانی ماں کی آواز دور کہیں غاروں سے آتی ہوئی سنائی دی۔ گل ازار کے خیالات کا سلسلہ منقطع ہوا۔ اس نے جھک کر خانی ماں کو دیکھا۔ فانوس کی روشنی ان کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی اور شاید نمی بھی لرز رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی خاتون آغا؟ گل ازار نے بڑے چاو سے پوچھا۔ جا سو جا گل ازار، رات بہت گزر چکی ہے۔ خانی ماں نے ایک دم آنکھیں بند کر لی۔ ان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، شکنیں گہری ہو گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ خانی ماں کسی اندرونی درد یا کرب کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گل ازار ہکا بکا انہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ خانی ماں نے اسے کیوں بلایا۔ خاتون آغا الجائی خاتون کا ذکر کس لیے کیا اور اب اسے سونے کا حکم کیوں دے رہی ہے؟ گل ازار نے ان سوالوں کا جواب خانی ماں سے پوچھنا چاہا، لیکن وہ تو آنکھیں بند کیے چپ چاپ لیٹی رہی۔ گل ازار بھاری قدموں سے اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ شہزادہ الیاس خواجہ خاں کا دربار لگ گیا۔ ایک چھوٹے سے سبزہ میں قالینوں کا فرش بچھایا گیا۔ درمیان میں سفید نمدے کی مسند پر الیاس خواجہ بیٹھا تھا۔ دائیں طرف تیمور اور بائیں جانب بیک جگ، سامنے دائرے میں الیاس خواجہ کے دوسرے سردار بیٹھے تھے۔
ظفریاب مغل سرداروں کے پیچھے ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ الیاس خواجہ نے گزشتہ شام ہی اعلان کرا دیا تھا کہ مغویہ تاتاری لڑکیوں کو صبح کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ تیمور کا خیال تھا کہ خیمہ گاہ میں زیادہ سے زیادہ 40-50 تاتاری لڑکیاں ہوں گی، لیکن اسے رات مطلع کیا گیا کہ خیمہ گاہ میں تقریباً 300 لڑکیاں موجود ہیں جو صبح کو تیمور کے حوالے کر دی جائیں گی۔ تیمور کو تعجب بھی ہوا اور اپنی بے بسی پر افسوس بھی ہوا۔ غصے سے اس کا خون کھول گیا۔